السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے آواز بہت متاثر ہے، لیکن مولانا شاہد صاحب، مولانا زاہد صاحب، حافظ سعید اختر صاحب، ان لوگوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں اپنے گاؤں میں، اور ہماری ایک تحریک کا حصہ ہے. یہ تینوں بھائی مولانا، یہ بھی بھائی ہیں، یہ بھی بھائی ہیں، بھائی ان کے اور ہیں. یہ ارواح ثلاثہ بہت کام کرتے ہیں. یہ تینوں روحیں بہت محنت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور ان کے مشن کو آگے بڑھائے. اور یہ حقیقت ہے کہ جتنا کام ہم نے باہر کیا ہے کہ ہم نے کبھی تعارف بھی نہیں کرایا، کبھی اس کا ذکر بھی نہیں کیا. آج بہت تھوڑا سا حصہ ذکر بھی کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ اس مشن کو، اور ہمارا پروگرام آج سے قریباً 2005 میں جھانسی سے شروعات ہوئی تھی، اور کچھ جھانسی والوں نے یہ ہم کہیں کہ دھوکہ دیا تھا. جبکہ اس ٹائم میں ہم کانپور چھوڑنے کے بھی تیار تھے. اسی زمانے میں 2004 میں بھائی صاحب سے کہہ کر اپنی سوسائٹی کی رجسٹریشن کروایا امین البرکات. اس کی شروعات وہیں سے تھی، لیکن حالات سازگار نہیں تھے اور ہم خود بھی مضبوط نہیں تھے. ہم خود ہی چھوٹی سی ملازمت میں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک جذبہ دیا تھا. اس جذبے کے تحت ہم نے اپنے ادارے کو الٹوری کی ذمہ داری ملی. ہم نے اس ادارے کو وہاں تک پہنچا دیا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ ہم نے اس میں کتنی کوشش کی، لیکن کہتے نہیں کہ ایک ہی الو کافی ہے برباد گلستان کرنے کو. کبھی کبھی ایسے کا الو آ جاتے ہیں کہ وہ پورا نظام ہی چوپٹ ہو جاتا ہے. خیر، اللہ کی مرضی. اللہ نے 2002 میں حج کروایا تو ہم نے دعا مانگی، پروردگار اب ایسے لوگوں کو ساتھ عطا فرما دی جہاں پہ کچھ کام کرنے والے لوگ. تو اللہ کی مرضی کہ وہ دعا قبول ہوئی اور وہ آ کر کے روزی روٹی فتح پور چلی گئی. وہاں کچھ کام کا موقع ملا. 2006 میں ہم نے وہاں پہ کانفرنس کی. وہ کانفرنس یہ تھی کہ ہم نے پورے اپنے ضلع فتح پور کا سروے کیا. لگ بھگ اس زمانے میں 2006 میں 1.5 لاکھ روپے تو ہم نے خالی کرایا، پیٹرول ڈیزل میں پھونکا کہ ہمارے قوم کے ادارے ضلع فتح پور میں کتنے ہیں. آپ چوکیے گا نہیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ ہم زمین کے اوپر نہیں ہیں. شکل و جسم کے اعتبار سے زمین کے اوپر ہیں، اور فکر و علم کے اعتبار سے زمین کے ہم تحت الثری میں ہیں. آپ کا وجود نہیں دنیا میں کہیں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کہ جو فتح پور کی آبادی، فتح پور میں مسلم آبادی 17% ہے، یہ سرکاری آنکڑا ہے، اور قرمی برادری 3% ہے. ہماری قوم میں اس زمانے میں علامہ ظہور صاحب نے، جو فضل الرحمان گنجوادہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً خلیفہ تھے، انہوں نے 1919 میں مسلم انٹر کالج قائم کیا تھا. اس کے بعد 1919 سے لے کر کے 100 سال اوپر ہو گئے. اب پورے ضلع میں 5 انٹر کالج ہو پائے، اور 5 انٹر کالج میں 5 میں جھگڑا چل رہا ہے. اور جب ہم نے سروے کر کے نکالا تو اس میں 140 ادارے ہم نے تلاش کیے جو ہماری قوم کے کمیٹی کے جھگڑے کی بنا پر لگ بھگ 80 مدرسے میں تالا پڑا ہوا تھا کمیٹی کے جھگڑے کی بنا پر. شاندار بلڈنگیں کھڑی ہیں، کمرے شاندار بنے ہیں، قوم کی امانتیں، قوم کے اوقاف جو بزرگوں نے وقف کیے تھے وہ سب بیکار ہیں. صرف ہماری ذاتی انا کی بنا پر، ذاتی اپنے کا نام کہ میں صدر رہوں گا، میں سیکرٹری رہوں گا، میں یہ بنوں گا، میں یہ بنوں گا، اس کی خاطر اتنے ادارے بند ہیں، قوم کا پیسہ برباد ایک جگہ جا رہے ہیں.
تو ہم نے اپنے شمس العلوم جو ہماری سوسائٹی کام کرتی تھی اس کے تحت لگ بھگ اس زمانے میں 8-10 گاؤں میں جا کر کے ان کو ہم نے سمجھایا کہ ان کا چندہ ان کا غلہ زیادہ تر ہمارے ادارے میں آتا تھا کہ شمس العلوم ہمارا 1951 کا مدرسہ ہے، زیادہ تر ان کا غلہ ان کا چندہ ہمارے یہاں آتا تھا۔ ہم نے جا کر کے دورہ کیا، ان کو سمجھایا کہ آپ اپنا چندہ ہمیں مت دیجیے، آپ اپنا چندہ اپنے گھر میں لگائیے، آپ ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ اس گاؤں کے لوگ خود ذمہ دار ہوں گے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، آپ اپنی قوم کی فکر کیجیے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا کہ سب سے بڑا صدقہ وہ ہے کہ آپ اپنی اولاد پہ خرچ کریں۔ آپ اپنی اولادوں کا گھر کا گھی اپنے دوسروں کیا پہنچا دیتے ہیں، آپ اپنی اولادوں کا جو پڑوسیوں کا حق آپ غیروں کیا پہنچا دیتے ہیں، دوسرے کو ہاتھ دے دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ کہیں گے مولانا سے کیسی بات کر رہے ہیں، آپ اپنے ادارے کا نقصان کر رہے ہیں۔ میں نے نہیں، آپ اپنی اولادوں کا فکر کیجیے، آپ اپنا غلہ، تو یقین مانیے کہ جو بالکل ہمارے سنگاؤں سے 1 کلومیٹر دور پہ ہے، ہم خود جا کر کے وہاں کے کچھ لوگوں کے ساتھ گئے چندہ کرنے کے لیے۔ کھیتی باڑی وہ لوگ بہت اچھی کرتے ہیں، نئے ڈھنگ سے کھیتیاں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں معلوم ہے کہ بو دیا آرام سے چبوترا میں لیٹے ہیں، وہ کھیتی حقیقت میں کھیتی کرتے ہیں۔ ایک دن میں 450 کنٹل دھان عشر میں آیا، اور اس کو بیچ باچ کر کے آج ان کا نام ہے بہترین ادارہ قائم ہے۔ 8 تک کی پڑھائی ہوتی ہے، 8 کے بعد پھر وہ ہمارے یہاں بھیج دیتے ہیں۔ اور ایک زمین بغل میں بک رہی تھی، آدھا گھنٹے کے اندر اس گاؤں والوں نے 20 لاکھ روپے چندہ کر کے 1-2 گھنٹے کے اندر وہ زمین رجسٹری کرا دیا، جبکہ وہ بدل رہے تھے، ان کو پیسے پڑھ کے مل رہے تھے۔ 2 گھنٹے کے اندر انہوں نے یہ کام کر لیا اور ان کے ادارے بن گئے۔ تو لگ بھگ آس پاس گاؤں میں ہم نے اپنی سوسائٹی کے ذریعے سے یا اپنے علاقے کے ذریعے سے 8, 10, 15 ادارے کم سے کم جو 12 گاؤں کہلاتا ہے، وہ 12 گاؤں، اسی یہاں اجیتا پور وغیرہ میں 12 گاؤں، وہاں بھی 12 گاؤں ہیں، سب جگہ قریباً ایک ادارہ، ایک مدرسہ، ایک جونیئر ہائی اسکول قائم ہو گیا۔ اور جو برادری 3% ہے، جسے ہم قرمی کہتے ہیں فتح پور میں، پٹیل ہے، اس زمانے میں، جس زمانے ہمارے 5 انٹر کالج تھے، اس زمانے میں ان کے 410 انٹر کالج تھے۔ آپ بتائیے 5 ادارے جن کے سب میں کمیٹی میں جھگڑا ہے، اور ان کے 410 انٹر کالج۔ ابھی جب ہم نے ڈگری کالج قائم کیا تو پورے ضلع فتح پور میں ایک بھی مسلمانوں کو ڈگری کالج نہیں ہے۔ پہلا ڈگری کالج جو ہماری ادارے کے مانتا ہوئی، پورے ضلع میں 76 ڈگری کالج ہے، اور ایک شخص جس کے اکیلے 22 ڈگری کالج، اکیلے ایک شخص کے۔ رحمانیہ انٹر کالج ایک آپ کا یہاں پہ قائم تھا، اب راگول کے سامنے ایک ڈگری کالج کھڑا ہوا ہے، وہ ہمارے ایک دوست معراج بھائی انڈین آئل میں تھے، بیچارے انسان کورونا میں انتقال کر گئے۔ تو ان سے ہم نے کہا کہ آپ یہ زمین خریدتے ہیں، وہ زمین خریدتے ہیں، آپ ایک کالج بنائیے۔ انہوں نے فوراً زمین خریدی۔ آپ کبھی جب مودھا جانا ہو تو بائیں طرف دیکھیے گا کہ بی کام، بی اے، بی ایس سی وغیرہ کے تینوں کے لگ بھگ 2 کروڑ کی لاگت سے شاندار انٹر ڈگری کالج بنایا۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک دوست تھے، ان کے گاؤں میں انجنا کبیر کہلاتا ہے، وہاں بھی مسلمان کافی مضبوط ہے، سعودیہ رہتے تھے۔ ہم نے سعودیہ میں کیا غلامی کرتے ہو، پیسہ کمایا، انٹر کالج کرو۔ آج انٹر کالج قائم ہے، 1200 لڑکے ہیں، اور شاندار طریقے سے چل رہا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا بزنس ہے، بہت بڑا یہ کاروبار ہے۔ آپ خدمت خلق بھی ہے اور ایک شاندار یہ کاروبار بھی ہے۔ اس لیے ایسے کاروبار کریے جس کاروبار میں اللہ کے بندوں کو فائدہ بھی پہنچے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے ذات سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچے۔ اور کسی شاعر نے شعر کہا تھا کہ ہو علم تو پھر کیا نہیں امکان میں ہمارے، ہم چاہیں تو جنگل کو گلزار بنائیں، ہو علم تو ابل سکتے ہیں نظروں سے دریا، ہم چاہیں تو ذروں کو سورج سے ملا دیں۔ آج جس قوم کو، ہماری قوم یہودیوں کو رات دن گالی بکتی ہے، اور اللہ ایسی منحوس قوم جس پر اللہ کے غضب نازل ہوتا ہے، جس پر اللہ کی لعنت ہے، جو قوم زمانے میں سب سے افضل قوم تھی، جسے اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے، جس کی زمین، روئے زمین میں کوئی زمین نہیں، جس کے پاس کوئی ملک نہیں، اور انہوں نے آج ہمارے فلسطین میں قبضہ کیا، اور فلسطین میں قبضہ کرنے کے بعد جس کے اوپر آپ 5 ٹائم غیر المغضوب علیہم الضالین صاحب بددعا کرتے ہیں، لیکن وہی قوم آج دنیا میں سب سے آگے ہے۔ جتنی بھی بڑی کمپنیاں ہیں، چاہے ایپل ہو، چاہے امازون ہو، چاہے فیس بک ہو، سب کے وہ مالک ہیں۔
دنیا کا سب کا ریکارڈ انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے، لیکن جب آپ فیس بک میں جائیں گے تو خود یہودیوں کا ریکارڈ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خود مالک ہے، انہیں کیا چیز ڈالنا ہے اور کیا چیز نہیں ڈالنا ہے ان کے ہاتھ میں چابی ہے، ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ اپنی کیا چیز ڈالنا ہے کیا چیز نہیں ڈالنا ان کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن آپ جتنا بولتے ہیں، جتنا موبائل استعمال کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں، ایک مرتبہ اگر گاڑی آپ کے سامنے آ جائے، ایک مرتبہ گاڑی کلچ دبا دیجئے، اب آپ کے سامنے بغیر دبائے ہوئے وہ گاڑیاں آپ کے پاس آتی رہیں گی موبائل فیس بک پہ، ایک مرتبہ گھڑی کے بٹن دبا دیجئے، خود بخود گھڑیاں آنے لگیں گی، آپ کا پورا ڈاٹا ان کے پاس ہر چیز کا موجود ہے، آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، جتنی بھی گفتگو موبائل لینے کے بعد آپ نے کی ہے، جتنے جکس کام کیے، جہاں جہاں فوٹو کھینچی ہیں، آپ کے پاس ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے پاس سب محفوظ ہے۔ اور وہی قوم دنیا میں جتنی بڑی کمپنیاں ہیں سب کے ڈائریکٹر وہی ہیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یونیورسٹی بات آ جائے کہ دنیا میں سب سے پہلے جو یونیورسٹی قائم ہوئی تھی تو ایران میں ایک شہر تھا بہقی، سب سے پہلے وہاں پہ مسلمانوں نے ایک یونیورسٹی قائم کی تھی۔ اس کے بعد نظام الملک طوسی نے بغداد میں نظامیہ کے نام سے ایک یونیورسٹی قائم کیا تھا، اور اس کے بعد فاطمیوں نے شیعوں نے مصر میں جامعہ ازہر کے نام سے یونیورسٹی قائم کی تھی، اور اس زمانے میں ان یونیورسٹی میں سب مسلمان رہتے تھے، اکا دکا صرف 4 عیسائیوں نے جامعہ نظامیہ میں پڑھا تھا، اور 4 عیسائیوں نے پورے یورپ کا نقشہ بدل دیا۔ جس زمانے میں آپ کے پاس بغداد کی سرزمین میں بیت الحکمت کے نام سے کتب خانہ تھا، دنیا میں اتنا بڑا کتب خانہ تھا کہ خالی اس کے 25 رجسٹر تھے جس میں کتابوں کے فہرست تھے، اور جو انگلینڈ کے پاس یا برطانیہ کے پاس برکلی شہر میں جو کتب خانہ تھا، جو سب سے بڑا کتب خانہ تھا، جو آج ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے، ان کے پاس 5000 کتابیں تھیں، اور ہمارے پاس اس زمانے میں خالی جو سرکاری کتب خانہ تھا عباسیوں کا، جو ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید نے قائم کیا تھا، اس زمانے میں ان کے پاس 11 لاکھ کتابیں تھیں، اور جو پرائیویٹ کتب خانے تھے علامہ رشد وغیرہ کے، ان کے پاس 4 لاکھ کتابیں تھیں۔ اس زمانے میں کہ لوگ کتب خانوں کو رات میں کرائے سے لے لیتے تھے کہ ہمیں رات بھر کرائے کے لیے دے دیجئے، اس کے بعد کا نام ہے ہم سے صبح اپنی فیس لے لیجئے گا، اور اس کے بعد ہم سے کا نام ہے اپنے روزانہ وہ اسی طرح پڑھا کرتے تھے، کتب خانے رات میں کرائے سے لے لیتے تھے۔ ہر گھر کا ایک شوق ہوتا تھا، ان کے گھر کی خوبصورتی لائبریری سے ہوتی تھی، کتابوں سے ہوتی تھی۔ آج ہماری قوم کے گھروں کی خوبصورتی کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں بہترین شاندار برتن سجے ہوئے یا کپڑے سجے ہوئے ہیں، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ 2-4 زبانوں میں سیرتیں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ یہ بھی حقیقت ہے، لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، غالباً یورپی کی بات ہے، انہیں ایک لائبریری قائم کی، انہوں نے اسکول میں بچوں سے کہا کہ جس گھر میں بیکار کوئی کتاب رکھی ہو وہ کتاب ہمارے لائبریری کو گفٹ کرتے ہیں۔ جب مسلم بچے صبح کتاب لے کے اپنے والدہ یا اپنے باپ سے کہا کہ ہمیں ہمارے سر نے ایسا ایسا کہا ہے، تو وہ ایک ایک کتاب لے کے پہنچے، تو معلوم ہے کون سی کتاب تھی؟ ہر بچے کے ہاتھ میں قرآن شریف تھا کہ آپ کے گھر میں بیکار کی کتاب رکھی وہ ہمیں آ کے دے دو، تو ہر بچے نے قرآن شریف لا کر لائبریری میں پیش کر دی، یہ ہمارے گھر میں بیکار رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ قوم بالکل نہیں قرآن پڑھتی رمضان کے علاوہ۔ رمضان میں بھی جا کر کے آپ جہاں سے آپ نے تراویح قرآن سن لیا، آپ سوچتے تھے ہم نے بہت بڑا سب کچھ کام کر ڈالا، ہم جنت کے حقدار ہو گئے، اب کوئی ضرورت نہیں۔ اور جس ذات کا آپ ذکر منا رہے ہیں، جسے آپ غوث پاک کہہ رہے ہیں، جس ذات پہ ہم خواجہ صاحب غوث پاک کے نام میں لاکھوں کروڑوں دیگ بریانی کھا کے دنیا سے بہت سے چلے گئے، بہت سے چلے جائیں گے، ان بزرگوں کی تلاوت کا ایک ایک واقعہ سن لیجیے بس۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 15 سال تک ایک پیر سے کھڑے ہو کر کے روزانہ رات میں ایک قرآن ختم کیا میں نے۔ 15 سال تک ایک پیر سے کھڑے ہو کر کے روزانہ میں نے قرآن ختم کیا ہے۔ اور سیدنا خواجہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ان کا معمول تھا کہ روزانہ زندگی بھر 10 پارے آپ نے پڑھے ہیں، اور رمضان شریف میں آپ کے مرشد کا یہ معمول تھا کہ ایک قرآن رمضان شریف میں صبح پڑھ کے اٹھتے تھے، ایک قرآن رات میں پڑھتے تھے، اور ایک پارہ تراویح پڑھتے تھے۔ 61 قرآن شریف خالی وہ رمضان شریف میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا معمول ہے۔ ہم بزرگوں کو مانتے تو ہے لیکن بزرگوں کی نہیں مانتے۔
ان کی تعلیمات پہ نہیں عمل کرتے. ہم کرامتیں تو بہت سنتے ہیں, ہمارے یہاں کرامتیں تو بہت بیان کی جاتی ہیں, لیکن ان کی تعلیمات پر نہ ذکر کیا جاتا ہے نہ تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے. ہم اپنی فضیلت خانقاہوں کی تو بہت سنتے ہیں, لیکن وہ عبادتیں کتنی ہیں, تعلیمات کتنی ہیں, وہ ہمارے لیے, ہمارے اولاد کے لیے وہ سوچتے کیا ہے, اس پہ ہم کو بھی غور کیوں نہیں کر سکتے. ہمیں ایسا جنت کا نشہ دے دیا گیا ہے, اتنے تو کانپور کے فلیٹ سستے نہیں جتنی کی جنت آج سستی ہو گئی. اتنی جنت سستی ہو گئی ہے, ذرا سے آپ 5 کلو مٹھائی ایک مہینہ لگاتار کسی پیر صاحب کی دعوت کر دی, جنتی ہو گیا. مسلمانوں, یہ شیطان کا وسوسہ ہے. یا آپ گمراہ ہیں, بھولے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے پیر صاحب کی دعوت کی تھی نہیں کی تھی, آپ نے پیر صاحب کے ہاتھ چومے تھے کہ نہیں چومے تھے. اللہ تو سیدھا سیدھا آپ سے یہ پوچھے گا جو اس کے محبوب نے تعلیم دی تھی تم نے اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فقد فاز فوزا عظیما. اللہ تم سے یہ پوچھے گا میرے محبوب نے جو تمہیں پیغام دیا تھا وہ تم نے کیا کہ نہیں کیا. عزیزو, ہم پرانے مسلمان ہو گئے ہیں, وراثت میں ہمیں مسلمان ملا ہے, تو اس ایمان ملا ہے تو قدر نہیں. آج یورپ میں ہم لوگ بہت بڑی بڑی تنظیموں سے جڑے ہوئے, جو انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں تو وہ کبھی کبھی سے ذکر نکلتا ہے. یہ کرونا ہے نا, اس سے 4 سال پہلے ان لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ابھی ایک ایسی بیماری آنے والی ہے, وہ آئے گی نہیں, وہ اللہ کے جانب سے نہیں آئے گی. وہ یہ سائنسدانوں نے, یہ بڑے بڑے ملکوں نے یہ نامی بیماری اس کو ایک سسٹم کے ساتھ ملا رہے ہیں, اور کم سے کم 4 کروڑ لوگ مارے جائیں گے. اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ اس کرونا کا آنکڑا معلوم کر لیں, 3-4 کروڑ لوگ مار دیے گئے. آپ دیکھتے ہیں کہ اسپتالوں میں کوئی علاج نہیں تھا, کہیں کوئی بہانہ بنا, کوئی بہانہ بنا, کوئی کسی کا بہانہ بنا, اور اتنے لوگ مار دیے گئے. انہیں اتنا لوگوں کو دنیا میں کم کرنا تھا. کہیں کہیں جو سونامی لہریں آتی ہیں, یہ ضروری نہیں کہ اللہ کا عذاب آئے, یہ زمین کے نیچے بم پھوڑ دیتے ہیں جس کی بنا پر سیلاب آتے ہیں. انڈونیشیا میں ایک سیلاب آیا تھا, جو باندرا شہر کا نام بہت بڑا 15 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا, اور انہوں نے سسٹم سے بم پھوڑا کہ پورا دریا کا پانی اس شہر میں ایسا طوفان بن کے گیا کہ پوری دوسرا آباد اس شہر کا نام و نشان ختم ہو گیا. ہم آپ ہیں کہاں؟ ہم آپ تو صرف بیٹھے بیٹھے اب یہ جیتے گا الیکشن میں, وہ ہارے گا, یہ جیتے گا. خالق کائنات شاہ فرماتا ہے والعصر, قسم زمانے. لوگوں ہم نے وقت کی قدر ہی نہیں کی. ایک ایک لمحہ کا حساب پروردگار لے گا, ایک ایک منٹ کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا. ہم آپ وقت کی قدر ہی نہیں کرتے, بیٹھے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں, گپے لڑا رہے ہیں, یہاں کی باتیں وہاں کی باتیں, خاموش بھی نہیں ہے, معلوم کچھ نہیں ہے. یہاں سے جوڑے, وہاں سے جوڑے, یہاں سے لائے, وہاں سے لائے, فلاں نے بتایا, ڈھکا نے بتایا. وہ لوگ وقت کی کتنی قدر کرتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر نوشاد صاحب بہت پڑھتے ہیں. آدمی ایک پی ایچ ڈی میں ٹیڑھا ہو جاتا ہے, ان کی 3 پی ایچ ڈی ہو گئی, 4تھی چل رہی ہے, اور پی ایچ ڈی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. انہوں نے ایک یہودی عالم جس کو ربی کہا جاتا ہے, اس سے ملنے کا ٹائم لیا, اور وہ دلی میں نکلنے کے بعد انہوں نے ٹائم دیا کہ ٹھیک 10 بجے آ جائیے گا. اب دلی ایک بہت بڑا شہر ہے, بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے, چوراہے ہیں, لائٹ ہے, یہ ہے, لیکن پھر بھی اس حساب سے نکلے کہ میں ٹائم سے پہنچ جاؤں. وہ بتانے لگے کہ وید بھائی میں صرف 3 منٹ لیٹ ہوا, اور اس نے صاف صاف منع کر دیا کہ آپ یہ 3 منٹ میرا برباد کیا ہے, اب میں آپ سے نہیں مل سکتا, اب دوبارہ مجھ سے آپ ٹائم لیجیے گا. اور ہمارے یہاں آدمی اگر کوئی ٹائم دے دیتا ہے, ہم دن بھر انتظار کرتے ہیں. ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ کا دن بھر انتظار کریں. اب رہ گیا یہ بات کہ ہم آپ مسلمان ہیں, ہم آپ کلمہ پڑھتے ہیں, ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں, رسول اللہ کو پیغمبر مانتے ہیں, لیکن جو ایمان ہے, ایمان یہ کہتا ہے کہ چوری نہ کی جائے, ایمان یہ کہتا ہے کہ کسی کو ستایا نہ جائے, ایمان یہ کہتا ہے کسی کے نقصان نہ کیا جائے. جیسے اب کے بھی ہمارے مولانا صاحب نے ذکر کیا جاپان شہر, تو ہیروشیما برباد ہوا, اس دنیا میں جنگ عظیم کے بعد کتنا برباد ہوا, لیکن وہ سنبھلا, اور سنبھلنے کے بعد کیسا سنبھلا. ابھی ہمارے ایک دوست وہیں پر گئے ہیں, وہی کام کر رہے ہیں, ان کی ایمانداری کا واقعہ بتا ملا. آپ دیکھتے ہیں, آپ کو سب کو معلوم ہے, آپ کو ہنسی بھی آئی, وہ حقیقت بھی ہے. ابھی فصل آنے والی ہے, آپ جب کھیت میں جائیں گے تو معلوم ہے کہ اتنا پورا اکھڑا پڑا ہے, لوگوں نے کوڑ کاٹ کر کے معلوم ہے کہ السی بیچ دی, رائے بیچ دیا, اور اس کھیت میں جو کڑائی کرنے والا, چوری کرنے والا ہے, کوئی نہیں ہوگا, ہمارا بھائی ہوگا. اچھے جوتا پہن کے جائیے مسجدوں میں, لوٹ کے آئیں گے آپ کو جوتا نہیں ملے گا. مسجد میں چوری کون کرتا ہے, مسجدوں میں گھڑیاں کون چراتا ہے, وہاں پہ کسی کی ہمت ہے کوئی غیر آ جائے, ہمارا آدمی.
چوری مسجدوں میں ہمارے جوتے محفوظ نہیں ہیں. اب سوچے ذرا جس قوم کی مسجدوں کے دروازے پر ہمارے جوتے محفوظ نہ ہو اور ان کے ہاں جنگلوں میں فریج رکھی ہوئی, دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور فریج میں پورے دکان میں سامان رکھا ہے, کوئی موجود نہیں ہے, اپنے کام سے وہ کام میں لگے ہوئے ہیں, اور آدمی جاپانی آئے گا, پیسہ رکھے گا, جتنے پیسے رکھے گا اتنے کا سامان لے گا اور لینے کے بعد میں آگے بڑھ جائے گا. اور ہماری قوم اگر آپ جنگل میں خالی آپ ایک جوڑی چپل رکھ دیتے, آپ کی چپلیں نہ بچے گی, وہاں پوری دکان محفوظ رہتی ہے, کوئی چھونے والا نہیں ہوتا. تو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور اسلام وہاں نظر آتا ہے, ایمانداری وہاں نظر آتی ہے, اور ہماری ایمانداری کہاں گئی؟ ہم اپنی ایمانداری کہاں پہ دکھائیں گے؟ لین دین میں ہم گھپلا کریں, داڑھی ہم ماریں, ملاوٹ ہم پیدا کریں, کون سا ایسا کام ہے؟ کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان بھی ہیں. تو یہ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک تعلیم دی تھی, ایک جماعت تیار کی تھی. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. غالباً وہ ایران سے جنگ ہو رہی تھی اور رستم کا تاج تھا, اور اس زمانے میں رستم کا تاج جو سونے کا تھا, دنیا کے قیمتی ترین اس میں پتھر جڑے ہوئے تھے, اور ایک بہت کمزور, ایک غریب گمنام مسلمان کے ہاتھ میں وہ تاج لگا. اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ میں نے رستم کو مار دیا ہے, اور وہ تاج اس نے چھپایا, اور چھپانے کے بعد ان کے پیغمبر نے تعلیم دی تھی کہ بیت المال کے جو جنگوں میں جو مال آئے, جو مال غنیمت کہلاتا ہے, وہ اگر اس میں کوئی خیانت کرتا ہے وہ سخت گنہگار ہوگا. اس کے پیغمبر نے اسے تعلیم دی تھی. تو اس جا کر کے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, صرف پروردگار دیکھنے والا تھا. اس تاج کو سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ جو سالار فوج تھے, ان کے ساتھ میں ان کو فوج انہوں نے جمع کیا. جب تاج کو ان لوگوں نے دیکھا, ان کی نگاہیں سب کی پھٹی رہ گئی, اتنا قیمتی تاج. اور جب کسی کو نہیں معلوم تھا یہ بندہ کتنا ایماندار ہے, اس نے کہا تم اپنا چہرہ تو دکھا دو. اس نے کہا کہ میں چہرہ بھی نہیں دکھاؤں گا, کیونکہ میں نے اللہ کے رضا کے لیے یہ مال جمع کیا ہے. میں تم سے تعریف نہیں کرانا چاہتا اپنی, میں نے صرف اللہ کے خواب کی بنا پر یہ کام کیا ہے. آج تک نہ پتہ چلا وہ گمنام اتنا بڑا ایماندار وہ شخص کون تھا. صرف اللہ کی رضا کی خاطر کہ میرے نبی نے فرما دیا اس میں خیانت نہیں کی جا سکتی ہے, اور اس نے جا کر کے تاج کو جمع کر دیا. اور ہمارے یہاں کسی کے پیسے گم ہو جائیں تو کیا ہم آپ بتاتے اعلان کرتے ہیں, جبکہ شریعت مطہرہ کا یہ مسئلہ ہے کہ سال بھر تک مسلسل اعلان کرو کہ بھائی یہ کسی کی امانت تو تم سے لے لے. جب وہ سال میں نہ ملے پھر بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں, وہ جا کر کسی غریب کا آپ صدقہ کر دیں گے, آپ کا استعمال کرنے کا وہ حق ہی نہیں. اور اس وقت تو ہماری قوم جو جانور چھٹے گھوم رہے ہیں ہمارے ضلع فتح پور میں, تو لوگوں کو بغیر خریدے کھا ڈالتے ہیں, چارجز کا مال ہے. ہمیں تو گوشت سے مطلب ہے, نہ حلال ہے نہ حرام ہے, کچھ نہیں, ہمیں گوشت چاہیے. کوئی فکر نہیں اس کی کہ ہمیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اور اللہ کے ہمیں کیا جواب دینا, کوئی لینا دینا نہیں ہے. گفتگو کافی ہو چکی. ایک پیغام کا آپ مقصد سمجھ گئے ہوں گے, جلسے کا مقصد بھی سمجھ گئے ہوں گے. کہنے کی منشا یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قوم نے, آپ کے بزرگوں نے, ابراہیم صاحب جو تو نام ہے اس کے بھوگڑا کے زمانے میں تھے, ایک کانفرنس ایک میٹنگ کی تو انہوں نے کرام کی, ہر ہندوستان کے ہر صوبے سے لوگوں کو بلایا تھا. تو ہم لوگ اس میٹنگ میں شریک تھے. تو خالی جو آپ کے بزرگوں نے وقف کی ہیں زمینیں اللہ سے رسول کے راہ میں, تو انہوں نے آنکڑا نکالا تھا کہ 4.5 لاکھ بیگھا مسلمانوں کی ابھی تک ہم پتہ لگا پائیں گے اتنی زمینیں مسلمانوں نے وقف کی ہیں. مکانوں کو تو یہ اندازہ ہی نہیں لگ پا رہا کہ تاج محل وقفی تو ہے. تو خالی مسلمان اپنی وقف کی جائیداد ہی کو رکھا لیتا, لیکن آج ہماری قوم قبرستان بیچ رہی ہے, قبرستانوں میں پلاٹنگ کر رہی ہے, قبرستانوں میں مکان بنا رہی ہے, قبروں کو توڑ کے پھینک رہی ہے, مٹی کھود رہی ہے. کتنی جگہ قبرستانوں میں مکان بن گئے, پورے محلے آباد ہو گئے, کتنے اوقاف بک گئے, اور سب مسلمان بیچنے والے, اور اس کا ہم صحیح استعمال نہ کر پائے. ہم حکومت کے محتاج ہی نہیں تھے, لیکن ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی, ہم نے اپنے بزرگوں کی امانت کی حفاظت بھی نہیں کی. اور ہمارے بزرگوں نے جو مزارات میں جو چڑھانا آتا ہے, ایک بنگلور کے عبدالصمد صاحب ایم پی آئے تھے, انہوں نے پورے ہندوستان کے مزاروں کی آمدنی کا آنکڑا دکھایا تھا کہ اگر ہم کچھ بھی نہ کریں تو ہمارے بزرگوں کے جو مزاروں پہ ہماری قوم جو آمدنی جو نذرانہ چڑھاتی ہے, تو اس زمانے میں آج سے کم انہوں نے غالباً میرا خیال 1995 کی بات ہے, خالی اجمیر شریف کی درگاہ میں انہوں نے بتایا تھا کہ اجمیر شریف کی درگاہ میں جو حکومت کے خاتے میں آتا ہے
جو 20,000 کھاتے کو ان کو چھوڑ دیجیے، خالی حکومت کے کھاتے میں لگ بھگ 60-70 کروڑ روپیہ اتنا ہماری قوم خالی اجمیر شریف میں چڑھاتی ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے بہارش بتایا تھا 3-4 کروڑ روپیہ، حاجی علی کے زمانے میں 3-4 کروڑ۔ تو اسی کی آمدنی اگر ہم اپنے قوم کے اپنے بچیوں کے ادارے قائم کر لیتے، چاہے ان کو ہم نقاب اڑاتے، چاہے حجاب اڑاتے، چاہے جو کچھ اڑاتے، ہم غیروں کے محتاج تو نہ ہوتے۔ ہم علاج کے لیے غیروں کے محتاج ہیں۔ اب تو یہ نوبت آ گئی کہ ہماری بچیوں کی ڈلیوری غیروں کے یہاں ہو رہی ہے، غیر لوگ ہماری بچیوں کی ڈلیوری کر رہے ہیں۔ آپ کے اپنے کوئی ایسا ان کا اسکول نہیں بچا جہاں پہ آپ کے ہاتھ جوڑ کر کے مورتی کے سامنے آپ کے بچے پیریڈ نہ کرتے ہوں۔ اب کتنے ادارے ایسے ہیں جہاں پہ آپ کے بچے پڑھتے ہیں، شیشو مندر وغیرہ میں ان کے ٹیچر پہلے پہنچ جاتے ہیں، بچے بعد میں آتے ہیں، تو وہ لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر بچہ ان کا پیر چھو کے جاتا ہے، چاہے مسلمان ہو، چاہے سید صاحب ہو، چاہے شیخ صاحب ہو، چاہے وہ پنڈت جی، سب کے پیر چھو کے آگے بڑھتا ہے اور ہاتھ جوڑ کے مورتی کے سامنے پیریڈ ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کا ایمان کب بچاؤ گے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا آسمان سے کوئی فرشتہ آئے گا؟ کوئی سعودیہ سے سیٹ آئے گا؟ سب کچھ تمہارے پاس ہے۔ ایمانداری سے بس تم اپنی زکات نکال دو، ایمانداری سے اپنا عشر نکال دو اور اس کا استعمال کرنا سیکھ جاؤ کہ ہمیں اپنے گھر کی زیادہ فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں دوسرے محلے دوسرے شہروں کی فکر کرنا چاہیے، آپ اپنے پڑوسی کی فکر کرنا چاہیے، آپ اپنے اولاد کو ہمیں آپ کی فکر کرنا چاہیے۔ جب سے یہ مکتب بند ہوا، یہ بچے ڈھنگ سے قرآن شریف نہیں پڑھ پا رہے، یہ پوری نسل برباد ہو رہی ہے آپ کی۔ ہم مر جائیں گے، کون ہمارا تیجا پڑھے گا؟ کون ہمارے؟ ایک زمانہ تھا کہ 8-10 قرآن شریف ختم ہوتے تھے ہمارے نتیجے میں، اب تو جو کوئی غریب مر جاتا تو جلدی کوئی تیجا پڑھنے بھی نہیں آتا ہے۔ اب تو پہلے 15 کلو چنے پڑھے جاتے تھے، اب تو وہ بھی نہیں ہو پاتا، لیکن ہمارے ابھی رسم وہی باقی ہے۔ اگر کا نام ہے، اب تو جبکہ لوٹا کا کام ختم ہو گیا، لیکن 40ویں میں حافظ جی کو لوٹے دیا جائے گا۔ اب ضرورت کسی چیز کی ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ ابا کے بخشش کا ذریعہ یہی ایک جوڑا کپڑا، ایک پلیٹ، ایک لوٹا حافظ جی کو دے دو اور ایک قرآن شریف جا کے مسجد میں رکھ دو، چاہے پڑھی جائے چاہے نہ پڑھی جائے۔ مسجدوں میں ڈھیر لگے ہیں، لیکن 2 مسجد میں قرآن شریف، ابا کی بخشش جائے گی، ابا کا ڈبہ میں نام لکھا دو۔ لیکن ضرورت کے حساب سے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ہمارے گاؤں میں کون ایسا مستحق آدمی ہے، ممکن ہے اس کو دوا کی ضرورت ہے، ممکن ہے کہ اس کے بچے کو، یتیم بچوں کو کتابوں کی ضرورت ہے، تو ضرورت کے حساب سے اگر ہم کسی انسان کی ضرورت پورے کرتے ہیں وہ زیادہ ثواب ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اسلام، آپ سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑے پہنانا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اسلام یہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، غریبوں کو کھانا کھلانا۔ اگر ہمارے کھانے، ہمارے ہوتے ہوئے، ہمارے پاس پیسہ ہوتے ہوئے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہم نے ایک قرآن نہیں 10 قرآن ہم نے مسجد میں رکھوا دیا، پورے گاؤں میں ہم نے وظیفہ پاکستانی پروڈیوسر بٹوا دیا، لیکن اگر ایک پڑوسی، ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کا قطعی ثواب نہ ملے گا، پورا محلہ کو نکالے، تو اس کی جان بچانا سب کو فرض تھا، لیکن ایسا ہم نہیں کرتے۔ بس اس کے بعد 10واں کر دیا، اس کے بعد 20واں کر دیا، اور ہمارا ہر مرنے والا مردہ لگ بھگ 1 لاکھ کا پڑتا ہے، میں 40 ملا کرتے ہیں، 1 لاکھ اپنے مردے پہ ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن زندوں پہ خرچ کرنے کے لیے کچھ تیار نہیں۔ ایک مزار میں 10 چادریں، 100 چادریں پھول کے ہم اپنے بزرگوں کو لاد دیتے ہیں، اگر بزرگ قبر میں ہوں گے تو ان کی سانس پھول جاتی ہوگی، اتنا ہم کا نام، ان کو کا نام ہے، پھول چڑھا دیتے ہیں، لیکن اپنے زندہ باد کی خدمت کرنے کے تیار نہیں، اپنے پیر کے قدموں میں گر پڑ رہے ہیں، جبکہ قرآن نے کہیں نہیں کہا اپنے باپ قدم کبھی نہ چومیں گے، جبکہ باپ کو راضی کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، ماں باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، ماں باپ راضی نہیں تو اللہ راضی نہیں ہے۔ تمہارے نبی نے فرمایا تھا، اگر والدین کی دعائیں بچوں کے لیے ایسی ہیں جیسے نبی کی دعا امت کی دعا ہے، تمہیں اس کی فکر نہیں ہے، گر پڑو گے، یہ پیر چومے کو وہ پیر چومے، کون ایسا تم ایسا موجود ہے جو اپنے ماں باپ کے قدم چومتا ہو، ان کی قبر پہ حاضر ہوتا ہو؟ جس نبی نے فرمایا تھا جب دنیا سے تمہارے ماں باپ چلے جائیں اس کا بھی حق، ان کا بھی حق ختم نہیں ہوا، اگر تم ان کی دعاؤں میں ان کو بھول جاؤ گے اللہ تمہاری رزق میں تنگیاں پیدا فرما دے گا، ان کی قبروں میں حاضر ہوا کرو، انہیں سکون ملا کرتا ہے، تم ایسا نہیں کرو گے، فجر کی نماز نہیں پڑھو گے، بابا کے درگاہ شریف پہنچ جاؤ گے، ہماری بہنیں جا کے کریلیا کے پاس جا کر سجدہ کریں گی، یہ بابا کی گھوڑی ہے، بابا کو دیکھا نہیں، بابا کی گھوڑی کو دیکھ لیا، بابا کو بھی دیکھا نہیں، بابا کی تاریخ تک پتہ نہیں، بابا کا نام تک پتہ نہیں ہے،
देखिए करेलिया में एक धागा बनेगा, मन्नत बन गई। और ये मन्नत मानी जाती है कि या अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल हो जाए, मैं 100 रकात नमाज पढ़ूंगा, मैं 20 रकात नमाज पढ़ूंगा, मैं 5 रोजे रखूंगा, मैं 5 गरीबों को खाना खिलाऊंगा। सैयदना हसनैन करीमैन बीमार होते हैं, सैयदा फातिमा मन्नत मानती है, अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा, रोजा रखूंगी। आपने रोजा रखना शुरू किया, बच्चे सेहतयाब हो गए, और जैसे खाने की बारी आती है ये फकीर आ जाता है, अल्लाह आजमाइश करता है। 3 दिन गुजरे, तीनों दिन गरीबों को खाना बांट दिया आपने। तो ये मन्नत है, कोई नहीं मानता। मन्नत मानता बाबा हम तुम्हारे पास 40 दिन आएंगे और करेलिया पे तागा बांध देंगे और बाबा के घोड़े के सामने सजदा करेंगे, वहां जाकर टेकेंगे। मुसलमानों ये इस्लाम नहीं है, समझो कि इस्लाम क्या है, पूछो अपने बुजुर्गों से। और अगर जिस पीर से बैत होते हो तो बैत का मतलब एक शिजरा पढ़ा करो, उनकी तालीमात, जो शिजरे में तालीमात लिखी होती है, उन तालीमात पे अमल किया करो। रोजाना अपने शिजरे की तरह शिजरे को पढ़ा करो, उन बुजुर्गों से फैज लिया करो। यहां वहां भागने की जरूरत नहीं, जब एक को दामन थाम चुके हो तो जो फैज तुम्हें वहां से मिलेगा वो दूसरे से फैज नहीं मिल सकता। अगर दूसरे से फैज मिलता भी है तो यही तसव्वुर किया करो कि हमारे बुजुर्गों के सदके ही से मिल रहा है। क्या बात है, इसलिए दामन थामो तो मजबूत किस थामो। जैसे कि वाकया लिखा है, एक बुजुर्ग थे वो पानी में डूब रहे थे, एक मुरीद था पानी में डूब रहा था। सैयदना खिज़र हाजिर हुए कि अपना हाथ पकड़ाओ, मैं निकाल दूं। आपने फरमाया कि मेरा पीर खुद रोशन ज़मीर है, ऐ खिज़र मुझे तेरी हाथ की जरूरत नहीं है, अगर मेरा पीर रोशन ज़मीर है मुझे खुद बचा लेगा। तो अज़ीज़ों, जब किसी का दामन थामा है तो मजबूती से, और दामन थामा जाता है तो शरीयत मुतहरा किताब से जो हुक्म होता है उसकी पाबंदी की जाती है, हर चीज की पाबंदी नहीं की जाती। हर चीज की पाबंदी तो माँ बाप की भी नहीं की जाती, अगर वो जायज काम को हुक्म देते हैं तो पाबंदी की जाती है। और जैसे कि आपको ये पाबंदी, कोई आपको सबक सिखाए कि माँ बाप कहना ना मानो, तो ऐसे पीर भाड़ में जाए तो हमारे माँ बाप से हमें दूर कर दे, ऐसा उस्ताद भाड़ में जाए तो हमारे माँ बाप से दूर कर दे। जिस कुरान ने हमें इतनी तालीम दी है वालिदैन के एहतराम के लिए, हम अपने वालिदैन की खिदमत को कैसे छोड़ सकते हैं, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। इसलिए अजीजों, इन आने वाली नस्लों की फिक्र करो, वरना आज लगभग 2014 से अब तक 8 लाख से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां गैरों से शादी कर चुकी हैं। और आपके यूरोप इस वक्त इस्लाम जो फैला, यूरोप में फैल रहा है, वो पढ़ ले के इस्लाम कबूल कर रहे हैं, बड़े बड़े हीरो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं, बड़े बड़ी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं, वो बड़े बड़े खेल छोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा आंवला का बहुत आप देखते हैं, मैच देखते हैं, दुनिया ने एक ऐसा नशा पैदा कर दिया है। मैच हो रहा है इंग्लैंड में, पूरा गांव, पूरा मुसलमान कौम टकटकी बांधे, इतनी पाबंदी से पहले से वो जुमा में नहीं पहुंचते जितना पाबंदी से आकर के टीवी के सामने बैठ जाते हैं। न तुम्हें कोई देख रहा है, न तुम्हें कोई पूछ रहा है, वही उछल रहा है, अरे बाबा चौका मार दिया, वो छक्का मार दिया, अरे तुम्हें मिला क्या? वो तो करोड़पति हो गए, लखपति हो गए, दुनिया भर के नाम पा गए, तुम्हें क्या मिला जो तुमने अपना वक्त बर्बाद किया? जिस वक्त में तुम अल्लाह की इबादत कर सकते थे, किसी यतीम का सहारा बन सकते थे, किसी बेवा का सहारा बन सकते थे, उसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं। वाह चौका मार दिया, बहुत अच्छा खेला, वो बड़ा अच्छा बड़ा खेला, उसने ये काम किया, अरे तुम्हें क्या मिला यार? तुम्हारे हाथ में तो मुट्ठी खाली। बेशक। तो एक नशा पैदा कर दिया गया कि पूरी कौम उसी में उलझी हुई है। इसे अल्लाह के बंदो, कुरान कहता है वल असर, कसम ज़माने की। सैयदना फारूक आज़म दुआ मांग करते, परवरदिगार मेरे वक्त में बरकत भी अता फरमा और मुझे एक एक लम्हा की कद्र की तौफीक अता फरमा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं खाना इतना कम खाता हूं ताकि मुझे कज़ाए हाजत में लैट्रिन में वक्त कम लगे, वरना मुझे वक्त मेरा बर्बाद होगा, मुझे वो तकलीफ होगी। अल्लाह में इब्न जौज़ी कहते हैं मैं इतना कम खाना खाता हूं, उसके बाद मैं 18 साल की उम्र में 2200 किताबों को पढ़ चुके थे, और उनका सबसे बड़ा शौक यही होता था। बुअल सैना के सामने किसी शख्स ने जिक्र किया कि फला शख्स है जो 18 घंटे पढ़ता है और उसके बाद अपने काम निकालता है। बुअल सैना कहता 18 घंटा पढ़ता है तो किस्मत सोता है, किस्मत वो क्या करता है। और बुअल सैना को भी उसने अल्लाह ने बहुत अजीब बनाया था। उसको पहले सुनने के अल्लाह ने उसे कैसे बनाया, मैंने आपका टाइम बहुत लिया, बहुत हमारे भी बाकी में माजरत चाहता हूँ, एक वाक़या सुन रहा। ये बुअल सैना ऐसा शख्स था जो 325 या 35 के आसपास ये शख्स पैदा हुआ था। इसकी याददाश्त ऐसी थी कि उससे पहले जो फलसफी था फाराबी, उससे पहले जो फलसफी थे अरस्ततालिस, किसी ने फाराबी की लाइब्रेरी में आग लगा दी। अब दुनिया को बड़ा अफसोस हुआ कि इतना बड़ा सरमाया चला गया। तो बुअल सैना ने ऐलान किया कि लोगों घबराओ नहीं,
مجھے پوری لائبریری زبانی یاد ہے، اور اس نے اپنی زندگی میں پوری لائبریری کو کاتبوں کو بلا کے لکھوا بھی دیا، ایسی اس کی یادداشت تھی۔ اس کی زبان کو اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں گھاس پھوس ہیں، آپ جتنی چیزوں کو لا کر کے کھول کے پیس کر کے پانی ملا دیجیے، اور وہ ایک ہی چیز زبان میں رکھنے کے بعد ہر گھاس کا نام بتا دیا کرتا ہے۔ اللہ نے اس کی صحیح زبان بتائی۔ نگاہ اس کی اتنی تیز تھی، جتنا ہم آپ دوربین اور ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہیں اتنا وہ ایسے ہی دیکھتا تھا۔ خوارزم شاہ کے بادشاہ کے دربار میں تھا تو دیکھا کہ کچھ، اس نے دوربین سے دیکھا کہ کوئی شخص آ رہا، اور باقی اس کو کچھ صاف نظر نہیں آ رہا، تو دوربین سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کو بلایا پولیس سینا کو، دیکھو پولیس سینا کی کان، بولے 2 شخص آ رہے ہیں، اس نے گڑ کھایا، اس کے منہ مکھیاں بنک رہی ہیں، اور 14 کلومیٹر دور تھا۔ اس کے کان اللہ نے ایسے بنائے تھے کہ اس کو محل میں نیند نہیں آئی۔ اسے پوچھا کیوں نیند نہیں آئی؟ بولے کہیں سے پھوٹ پھوٹ کی آواز آ رہی ہے، تو معلوم ہو 22 کلومیٹر چاندی کا ورق ٹوٹا جا رہا تھا، 22 کلومیٹر تک اس کے کان سن رہے تھے، ایسا اللہ نے اس کو بنایا تھا۔ تو وہ شخص کہتا ہے، میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ واقعی پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھا کہ وہ پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ میں 1-2 گھنٹہ خوب کھیلتا ہے، کھیلنے کے بعد کھانا کھاتا ہے، 2 گھنٹے کے لیے سو جاتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا معمول تھا۔ ہم 1 گھنٹہ بھی نہیں پڑھتے، آدھا گھنٹہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، ہم صبح قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے ہیں، 1 صفحہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو سال بھر تک اپنا شجرا اور اللہ کی کتاب قرآن شریف کھول تک بھی نہیں دیکھتے ہیں، جب کوئی مر جاتا ہوگا تب ہو سکتا ہے کہ وہ جا کے تیجا میں پہنچ جاتے ہو۔ اللہ کے بندو اپنے آپ کی اصلاح کرو، اور آپ کی خدمت کے لیے ہمارے علماء کرام، ہم تو دور رہتے ہیں لیکن یہ لوگ، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ حتی الامکان ہم ہر حال میں اتنا سفر کرنے کے بعد ڈیوٹی بھی پوری کرتے ہیں، رات بھر سفر بھی کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کے پروگرام میں شریک بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ابھی جائیں گے سویا کی ڈیوٹی پہنچ کے اپنی ڈیوٹی کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت، یہ ہمارے مولانا زاہد صاحب ہیں، شاہد صاحب، انہوں نے 40 حدیث، یہ ہمارے ایک زمانے سے بزرگوں کو دستور چلا رہا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ارشاد بھی ہے کہ جو اپنے بچوں کو 40 حدیثیں یاد کرائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کے معمول رہا۔ تو ہمارے مولانا شاہد صاحب نے ایک کتاب ترتیب دی، 40 حدیث، جو موجودہ زمانے کے حساب سے جو حدیث ہے، جو ہمارے آپ کے زمانے میں بہت سی چیزیں رہتی ہیں لیکن معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ بزرگ قول ہے یا حدیث ہے، تو انہوں نے یہ ترتیب دی ہے۔ ابھی یہ اردو عربی میں ہے، اس کی انشاءاللہ جلدی ہی اس کو ہندی میں کر دیا جائے گا، کیونکہ ہماری قوم اب اردو بھی نہیں پڑھتی ہے اور شکوہ کرتی ہے کہ حکومت اردو کو کچھ نہیں دیتی ہے۔ جب آپ خود اپنی نہیں پڑھتے ہیں، خود اپنی زبان کو نہیں سیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں، تو آپ کے شکوہ کا حق ہی کیا بنتا ہے؟ یہ کیا نام ہے، ابھی اس کا اجرا ہوگا، اور ہم نے لوگوں نے اس کو فری تقسیم کیا ہے تاکہ ہر گھر میں کتاب پہنچے، اور اس طرح میں آپ کے لیے جو بہتر کارنامہ چیزیں ہوتی رہیں گی، آپ تک پیغام یہ لوگ پہنچاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ العظیم آپ لوگوں کا تعاون رہا، آپ کا ساتھ رہا، تو یہ آنے والی نسلوں کی زندگی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہی جائے گا، بشرطے کہ جب آپ چاہیں گے۔ آپ نہیں چاہیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے اولادیں ہیں، آپ کو پہلے سوچنا ہے، اور ہم کو گویا کہ پردیسی طرح ہو گئے ہیں، اس لیے آپ جب سوچیں گے تو ہر موڑ پہ ہر قدم انشاءاللہ العظیم ہم آپ کے ساتھ میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور آپ جو ابھی تک خواب غفلت میں ہیں، دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے، جس دشمن کو آپ رات دن کوستے ہیں، جو آپ کو، آپ کے بچوں کو روزانہ 10-20 فلسطینیوں کو روز گولی مارتے ہیں، آپ کی بہنوں کو روزانہ عزت تعطار کرتے ہیں، وہ قوم دنیا میں جس کو روزانہ آپ نماز بدعا دیتے ہیں، قرآن نے صاف صاف کہا تھا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی جو کوشش کرتا ہے، بغیر کوشش کچھ نہیں آتا۔ آپ رمضان شریف میں جوڑا کپڑا لائے، بکسے بند کر دیں، پورا رمضان دعا مانگے، پورے 5 شب قدر میں دعا مانگے، پروردگار مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، درزی کے نہ جانا پڑے، میرا جوڑا سل جائے۔ تو کیسے سل جائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ دھان بو گے دھان پیدا ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا دھان بوئے اور بادام پیدا ہو جائے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا دنیا تمہارے سامنے آئے گا۔ دعا کرے پروردگار جو کہا گیا، جو کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔ میں نے بہت زیادہ وقت لیا، میں اپنے علماء سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور بہت سے لوگوں کا ہمارے پوسٹر میں جن بچوں نے جو سمجھا، جو نام ڈال دیے تھے، کچھ بیچ میں یہ باتیں ہیں کہ فلاں نام چھوٹ گیا، فلاں نام چھوٹ گیا، جن کا نام چھوٹ گیا سب سے میں معافی مانگتا ہوں۔ السلام علیکم۔